دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا وقت آ گیا، چھوڑ کر جنگ کا میدان امریکہ اور ایران آ رہی ہیں پاکستان۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی ایرانی وفد میں شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں، ہم اچھی امید کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرتا ہے تو معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ حقیقی ڈیل لائے تو معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی۔ باقر کالباف نے مناب اسکول کے شہید بچوں کی تصاویر ٹویٹ کر دیں، لکھا مناب اسکول کے شہید بچے میرے ہم سفر ہیں۔ ایرانی اسپیکر شہید بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کچھ دیر میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ جے ڈی وینس ایران سے مثبت بات چیت کے لیے پرامید، کہا مثبت مذاکرات چاہتے ہیں، ایران مخلص ہے تو ہم بھی کھلے دل سے بات کریں گے۔ اگر ایران نے ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہم بھی کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف آج اسلام آباد میں ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی، ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ ایرانی فوج ختم کر دی ہے۔ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکی، مگر ہمارا یہ مقصد نہیں تھا۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان۔ مٹی کا تیل 17 روپے 33 پیسے فی لیٹر سستا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ڈیزل کی قیمت میں کمی سے زرعی شعبوں کو آسانی ہوگی، پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان نہیں عالمی اسلام کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، میری تجویز پر امریکہ اور ایران نے آج جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ میری دعوت پر دونوں ملکوں کی قیادت اسلام آباد آ رہی ہے۔ جنگ بندی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے میں فیلڈ مارشل کی خدمات تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی سینئر وزیروں اور دیگر حکام سے مشاورت، شہباز شریف نے کہا، ہمیں امن کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پرامید۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں، پاکستان نے امریکہ اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور دشمنی کے خاتمے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ امن کے نئے دور کی شروعات، اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عالمی میڈیا کے کیمروں کا رخ اسلام آباد کی طرف، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مذاکرات میں خلیجی ملک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنی سے درخواست ہے وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔
ویزا داخلہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی انضمام سے متعلق اجلاس، تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ، وفود کے مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ دیکھیے، تمام تر سہولیات جو کسی بھی صحافی کو ضروری ہوتی ہیں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے، وہ دی گئی ہیں، اور اس میں یہاں پہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، اسکرینیں نصب کی گئی ہیں، پوری دنیا سے کوریج آ رہی ہے، کمپیوٹرز، پرنٹرز، کھانے پینے کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنائے گئے ہیں، کوریج کے لیے بوتھس بنائے گئے ہیں، تو ایوری پاسبل فیسلٹی از بینگ پرووائڈڈ۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں میڈیا کے لیے کنونشن سینٹر میں تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ میڈیا سینٹر مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا۔ 100 سے زائد غیر ملکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے درخواست دی۔ 69 صحافیوں کے ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ بھارت سے کوئی صحافی کوریج کے لیے پاکستان نہیں آ رہا۔ آبنۂ ہرمز سے امریکی جہاز گزر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی ایران کا بڑا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے ایرانی میڈیا کو بتایا امریکی جہاز بھی آبنۂ ہرمز سے گزر سکتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک کہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کرے۔ آبنۂ ہرمز کھلی ہوئی ہے۔ تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ہم آبنۂ ہرمز پہ محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کی بات بھی نہ مانی۔ لبنان پر وحشیانہ حملے کم نہ ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ تباہ۔ حملے کے 3 افراد شہید۔ نبطیہ میں اسرائیلی حملے میں 12 لبنانی فوجی شہید ہو گئے۔ 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں رات بھر شدید جھڑپیں۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں راکٹ داغے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وفاق کے وزراء بھی موجود تھے۔ پاک سعودی عرب تعلقات اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خزانہ کے اعزاز میں شائع دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کیئر سٹارمر نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ امن مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ برطانوی وزیر اعظم کا امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ امن کا پلان پاکستان کے پاس ہے، دنیا کے پاس کوئی پلان بھی نہیں، بلاول بھٹو نے بتا دیا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کرانا، براہ راست مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد آنے والے وفود پر لگی ہوئی ہیں۔ پرامید ہیں دونوں فریق امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے۔ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں کو چیلنج کا سامنا ہوگا۔ مذاکرات میں اعتماد کا فقدان بڑا چیلنج ہوگا۔ اب یہ ہمارے فریقین اور باقی تمام ملکوں پر منحصر ہے۔ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کامیاب مذاکرات کے لیے جنگ بندی کی شرائط اہم ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی الجزیرہ سے گفتگو۔ کہا جس ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے وہ نازک ہے، جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ابتدائی معاہدے کی مختلف تشریحات پیش کی گئی ہیں جس نے لڑائی کو روک دیا تھا۔ لبنان سے متعلق خصوصی طور پر مختلف تشریحات پیش کی گئی ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اب بھی جنگ کی کیفیت برقرار ہے۔
وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو نوبل انعام ملنا چاہیے. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارق کہتے ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آمد بتا رہی ہے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں آج خطے میں پاکستان کا قائدانہ کردار تسلیم کیا گیا. دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہیں. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستانی قیادت کی محنت کی وجہ سے امن کا قیام ممکن ہوا. عالمی سطح پر پاکستان کا کلیدی ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے. مودی نہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سفارتکاری کا مرکز ہیں. فارن پالیسی میگزین میں بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا آرٹیکل لکھا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا. پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا ہے جبکہ نئی دہلی مشرق وسطیٰ کے اہم مذاکرات سے باہر ہو گیا. یہ مودی حکومت کے لیے سبکی ہے. امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا. پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا. عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی. پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا. مودی کی خارجہ پالیسی ہر محاذ پر ناکام ہوئی. فیصل آباد کے علاقے نشاد آباد میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم اور 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت محسن اور محمود الرحمان کے نام سے ہوئی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں 18 افراد کو ریسکیو کر لیا. ISPR کا کہنا ہے پاک بحریہ نے موصول ہنگامی سگنل پر PNS حنین کو فوری امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا. شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا. چین، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام اور انڈونیشیا کے شہریوں کو بچا لیا گیا. بحریہ کے ماہرین نے تجارتی جہاز پر آگ بجھانے میں معاونت کی. عملے کو طبی امداد دی. ریسکیو کیے گئے افراد کو کراچی منتقل کر دیا گیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کا بڑا ایکشن. سرکاری اسپتالوں میں بد انتظامی اور ہڑتالوں پر سخت کارروائی کا فیصلہ. لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے 8 ڈاکٹرز کے لائسنس منسوخ کرنے کے لیے PMDC کو دوبارہ خط ارسال کر دیا گیا. پلاننگ اچھی نہیں ہے. ٹاس بھی جیتتے ہیں، ہر چیز آپ کے فیور میں ہوتی ہے. بالنگ اچھی ہونی چاہیے تو بالنگ اچھی نہیں ہوتی اور 15 بال پہلے پوری ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے. پنڈیز کی ٹیم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پچھلے 2 دن کے میچز نہیں دیکھے انہوں نے کہ چیز کرتے ہوئے کتنی مشکل ہو رہی ہے. آپ ٹاس جیت کے آپ پھر غلط ڈیسیژن لے رہے ہیں. چلے کپتانی نہیں نہ چھوڑنی، آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں، تھوڑا نیچے آ جائیں. رضوان کو کپتانی نہیں چھوڑنی تو اپنا نمبر ہی تبدیل کریں. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا جب فارم اچھی نہ ہو تو کپتانی میں بھی مسائل ہوتے ہیں. پنڈیز کی پلاننگ اچھی نہیں. کامران اکمل نے کہا پنڈی نے ٹاس جیت کر غلط فیصلہ کیا. اداکار عدنان جعفر بنے مہمان. سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. اور پاکستان کے پہلے پاپ سنگر احمد رشدی کو مداحوں سے بچھڑے 43 برس بیت گئے. احمد رشدی نے اردو، انگریزی، پنجابی، بنگالی، سندھی اور گجراتی زبانوں میں تقریباً 5000 گیت گائے. احمد رشدی کو وفات کے 20 سال بعد فلمی موسیقی کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 2003 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا.